حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آن لائن تیجے کی مجالس کے حوالے سے آپ کے روبرو حاضری ہوئی ہے۔ یہ تیجے کی مجلس مرحوم سید محمد منظر ابن سید محمد قیصر مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہوگا، تو آئیے اب ہم گزارش کرتے ہیں تلاوت کلام ربانی سے مجلس کے آغاز کے لیے محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کی تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ۔ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم وصدق شہداء کربلا والصدیقین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین طریقے سے سلیقے سے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک مرحوم سید محمد منظر صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گی اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ آئیے اب ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت
علی جناب مولانا میر سمزیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ مولانا کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد منظر مرحوم ابن سید محمد قیصر مرحوم کے نام پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ کفوا احد بسم اللہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعۃ والاحکام والحجۃ والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ حضرات سورہ ہجر کی بہت ہی مشہور اور معروف آیہ مبارکہ ہے، جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے۔ اس ایصال ثواب کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی ہیں اس ذکر کے یعنی قرآن کے نازل کرنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کا گھر ایسا نہیں ہوگا، کوئی مکان کسی کلمہ گو کا ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی دینی کتاب ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم قرآن کا ایک نسخہ
ہر مسلمان کے گھر میں موجود رہتا ہے۔ عام طور پر لوگ قرآن مجید کو محترم سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں۔ گھر میں کسی بلند مقام پر قرآن کو رکھا جاتا ہے، جزدان میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کا کوئی بچہ کہیں سفر پہ جاتا ہے تو گھر کا کوئی بزرگ کھڑا ہوتا ہے اور اس بچے کو قرآن کے نیچے سے نکالا جاتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو قرآن کے اوراق کی ہوا دی جاتی ہے۔ یہ سارے امور قرآن کے سلسلے میں ہمارے گھروں میں عام طور پر انجام دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قرآن کے نسخے موم جامع کر کے تعویذ کی شکل میں بچوں کے گردن میں پہنائے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے، محافظت حاصل ہوتی ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، اور ان تمام امور میں کسی قسم کا شک یا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پیغمبر اسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے جس کو ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کا گھر میں رہنا باعث برکت ہے، لیکن قرآن کا گھر میں رہنا لیکن اس کی تلاوت کا نہ ہونا یہ عمل مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اگر گھر میں ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے تو کسی بھی صورت میں ہمارا یہ فعل اللہ کی نظر میں یا اللہ کے رسول کی نظر میں یا آل محمد کی نظر میں مناسب نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث ہے جس کو اس ایصال ثواب کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سوا نیزے پہ آفتاب ہوگا، انسان کے حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا، انسان کے اپنے اعضاء و جوارے خود اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، پیغمبر ارشاد فرمایا کہ ایسے موقع پر یعنی روز قیامت 3 چیزیں اللہ سے شکایت کریں گی۔ کسی نے پوچھا کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو اللہ سے شکایت کریں گی؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایک وہ مسجد کہ جس کے پڑوس میں مومنین رہتے ہوں لیکن وہ مسجد ویران رہتی ہو تو وہ مسجد اللہ سے شکایت کرے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا وہ عالم کہ جس کے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نہ آئیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ نہیں فرمایا کہ عالم کے پاس نہ آئیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ عالم جس کے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نہ آئیں۔ اس سے کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں ملتا کہ ہم اگر علماء کے پاس جائیں تو کسی اور کام کے لیے نہ جائیں بلکہ حصول علم کے لیے جائیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اپنا یا اس عالم کا وقت برباد کرنے کے لیے نہ جائیں بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ پھر فرمایا تیسری چیز ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید جو اللہ سے شکایت کرے گی۔ اگر کسی مومن کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے تو وہ قرآن روز قیامت اللہ سے شکایت کرے گا۔ دیکھیے قرآن کے یا قرآن سے تمسک کے لیے کم سے کم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت نہایت ضروری ہے۔ ہمارے معصومین کے ارشادات ہیں۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کثرت تلاوت اور کثرت عبادت سے پہچانے جاتے ہیں۔ امام نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے شیعوں پر لازم ہے کہ وہ روزانہ قرآن کی کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں، یعنی روزانہ کوشش کریں کہ ہم قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ اب میں آسانی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم امام کے قول پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ روزانہ قرآن کی کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں تو پھر اگر ہم مثلا سورہ بقرہ پڑھ لیں یا سورہ آل عمران پڑھ لیں یا سورہ نساء پڑھ لیں
یا ایسے سورہ پڑھ رہے ہیں جس پہ طویل آیات ہیں تو ہو سکتا ہے 50 آیتیں مکمل کرنے میں ہمیں کچھ دیر لگے۔ اگر ہم جلدی میں ہوں یا ہمارے پاس وقت کم ہو تو ہم ایسے سوروں کو بھی منتخب کر سکتے ہیں کہ جس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور ان آیتوں کو پڑھ کر 50 آیتیں مکمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مثلا سورہ رحمان ہے جس پہ بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت ہو گئی۔ آپ نے کہا الرحمن، دوسری آیت ہو گئی۔ علم القرآن، تیسری آیت ہو گئی۔ خلق الانسان، چوتھی آیت ہو گئی۔ پورا سورہ رحمان آپ پڑھیں، مختصر آیتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے سورہ صافات ہے یا مثلا سورہ نبا ہے جس پہ بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور خاص بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس مجلس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص آیا ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے امام سے یہ کہا کہ مولا میں نے پورا قرآن یاد کر لیا ہے، یعنی میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے۔ وہ حافظ قرآن ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے، میں حافظ قرآن ہوں۔ اس کے بعد امام سے وہ سوال کرتا ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ میں نے پورا قرآن یاد کر لیا ہے، حفظ کر لیا ہے، اب میں قرآن دیکھ کے پڑھوں یا بغیر دیکھے پڑھوں؟ دیکھیے یہ الزام ہمارے اوپر کثرت سے لگتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں یا شیعہ حضرات میں حافظان قرآن نہیں ہوتے۔ عام طور پہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعوں میں حافظان قرآن نہیں ہوتے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو مبلغ اعظم کہلاتے تھے۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ، بڑے غضب کے عالم تھے، دیوبند کے فارغ تھے لیکن عقیدہ کھلا ہوا تھا، یعنی دیوبند سے فارغ ہوئے تھے لیکن انہوں نے دین حقہ کو قبول کر لیا تھا۔ بڑے بڑے جوابات دفاع تشیع میں انہوں نے دیے ہیں جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، جب وہ مجلس پڑھتے تھے تو ہر قوم اور ہر ملت کے لوگ آ کے ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن انہی مجالس میں وہ اہل بیت کے حقوق بیان کرتے تھے، مولا کائنات کی خلافت کے لیے استدلال بیان کرتے تھے، بی بی فاطمہ زہرا سے جو فدق چھینا گیا اس پر گفتگو کرتے تھے، اور اس گفتگو کی وجہ سے نامعلوم کتنے لوگ متاثر ہوتے تھے، اور صرف متاثر نہیں ہوتے تھے بلکہ تشیع کو قبول کر لیتے تھے، یعنی اپنے آبائی مذہب کو چھوڑتے تھے اور تشیع میں یعنی شیعیت میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ مجلس پڑھ رہے تھے، بہت بڑا مجمع ان کی مجلس سن رہا تھا۔ اسی مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے مولوی محمد اسماعیل دیوبندی صاحب سے کہا کہ آپ ایک بات کا جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا کس بات کا جواب؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے فرقے میں حافظ کیوں نہیں ہوتے، جبکہ ہمارے یہاں ہر گھر میں حافظ ہوتا ہے، ہر محلے میں حافظ ہوتا ہے، ہر گلی میں حافظ ہوتا ہے، جگہ جگہ حافظان قرآن ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ دیکھیں عزیزوں، مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب اگر چاہتے تو اس کو شیعہ حافظان قرآن کے نام بتا سکتے تھے کہ دیکھو فلاں حافظ جو ہیں وہ شیعہ ہیں، اور فلاں شیعہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، اور فلاں شیعہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، لیکن مولوی اسماعیل دیوبندی صاحب نے بڑا عجیب سا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی چلو تمہارے کہنے کے مطابق ہم نے یہ مان لیا، ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ شیعوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے، ہمیں قرآن مجید کے حافظ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں ہے، ہمیں علم قرآن کا دعویٰ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہمارے یہاں کوئی حافظ تو نہیں ہوتا، ہم قرآن کا عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جن اماموں کو ہم مانتے ہیں وہ عالم قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، انتہا یہ ہے کہ محافظ قرآن بھی تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ہم ان اماموں کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے کوشش کر کے قرآن یاد نہیں کیا تھا، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے علم قرآن عطا کیا تھا، اور یہ وہ افراد تھے کہ جو رسول کی آغوش میں آ کے رسول سے پوچھ رہے تھے کہ زبور سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ تو یہ ایسے حافظ تھے، یہ ایسے قرآن کے حافظ و محافظ تھے، یہ قرآن کے ایسے عالم تھے کہ آغوش رسول میں آ کر 3 دن کی عمر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور پھر ہمارے ائمہ تو وہ ہیں کہ ان کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی نوک نیزہ سے قرآن سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
تو اس شخص نے کہا بے شک مولا علی کی یہ شان ہے کہ انہوں نے رسول کی آغوش میں آگے قرآن سنایا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت فرمائی۔ پھر اس نے کہا لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کے یہاں حافظان قرآن کیوں نہیں ہوتے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے پوری بات تو سنو کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ہمارے یہاں حافظان قرآن نہیں ہوتے، لیکن ہم جن اماموں کو مانتے ہیں وہ تو حافظان قرآن تھے، وہ تو محافظ قرآن تھے، وہ تو عالم قرآن تھے۔ ہم نے یہ بھی مانا کہ آپ کے یہاں بچہ بچہ حافظ قرآن ہے، لیکن مانتے ان لوگوں کو ہیں کہ جن کو 40 سال میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے بڑا خوبصورت سا جملہ کہا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک عالم پیر کے جاہل مرید ہیں اور تم ایک جاہل پیر کے عالم مرید ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بہرحال عزیزو، یہ تو ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو ایک شخص نے آ کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیں، ہم نے قرآن یاد کر لیا ہے، ہم حافظ قرآن ہیں، لیکن حافظ قرآن ہونے کے باوجود آپ یہ بتائیں کہ ہم قرآن کو دیکھ کے پڑھیں یا بغیر دیکھے پڑھیں، دیکھ کے تلاوت کریں یا بغیر دیکھے تلاوت کریں؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرو۔ دیکھیں میری بات کو سمجھیے، اگر اس شخص کے حفظ قرآن کر لینے میں کہیں پر کوئی غلطی رہ گئی ہوتی تو امام فرماتے کہ تو نے حفظ تو کیا ہے لیکن وہاں پر زیر کی جگہ زبر یاد کر لیا ہے، وہاں پر پیش کی جگہ زیر یاد کر لیا ہے، وہاں پر تو واو چھوڑ دیتا ہے، وہاں پر الف کو بھول جاتا ہے، وہاں یہ غلطی کرتا ہے، وہاں یہ خطا کرتا ہے۔ لیکن امام نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے مکمل طور پر صحیح طور پر بالکل صحیح قرآن یاد کیا تھا۔ لیکن امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ تو دیکھ کر قرآن پڑھا کر، بغیر دیکھے قرآن نہ پڑھا کر۔ تو اس نے کہا مولا جب حفظ کر لیا ہے، جب یاد کر لیا ہے تو پھر ہم دیکھ کے قرآن کیوں پڑھیں؟ تو امام نے فرمایا دیکھ کے قرآن اس لیے پڑھو۔ دیکھیں یہ امام کا جواب صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ وہ لوگ کہ جن کو بہت سے سورے یاد ہیں، جو ان کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے امام کا جواب۔ امام نے فرمایا کہ لیکن تم دیکھ کر قرآن اس لیے پڑھو کہ اگر بغیر دیکھے قرآن پڑھو گے تو صرف تلاوت کا ثواب ملے گا، اور اگر دیکھ کر قرآن پڑھو گے تو تلاوت قرآن کا ثواب بھی ملے گا اور زیارت قرآن کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ امام غزالی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے قرآن ہے، کہ قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ خانہ کعبہ ہے، جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد الحرام کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ کوئی اور کام نہیں کر رہے ہوتے، صرف خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ تم یہاں پر تسبیح کیوں نہیں کر رہے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، طواف کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے وہ سب تو کر چکے، تو اب کیا کر رہے ہو، خالی بیٹھے ہوئے ہو؟ تو وہ کہیں گے خالی نہیں بیٹھے، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور عزیزوں خانہ کعبہ تک جانے والے لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ایسی جاذبیت ہے کہ مومن کا دل کھنچتا ہے خانہ کعبہ کی طرف، لہذا آدمی خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کی طرف مومنین کا دل کھنچے اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور جس کی آمد پر کعبہ اپنے دل کا دروازہ کھولے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو قرآن مجید ہے کہ جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور دوسرے خانہ کعبہ ہے جس کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، اور تیسرے مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یعنی علی کے چہرے پر نگاہ کرنا، مولا علی کی صورت دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ میں عرض کروں گا
کہ یہ 3 چیزیں ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے. ایک قرآن ہے کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے، ایک کعبہ ہے کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے، ایک مولا علی کا چہرہ ہے کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا اس لیے عبادت ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، کعبے کو دیکھنا اس لیے عبادت ہے کہ کعبہ بیت اللہ ہے، اور مولا علی کو دیکھنا اس لیے عبادت ہے کہ علی وجہ اللہ ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بس میں نے اپنے بات کو تمام کیا تو امام نے فرمایا کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھا کرو. اب آپ کو معلوم ہے قرآن کا پڑھنا بھی ثواب اور قرآن کا دیکھنا بھی ثواب. یعنی قرآن مجید کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب، اور خالی ثواب نہیں بلکہ قرآن کو دیکھنا عبادت. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر بھی مسئلہ ہے، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. یوں تو ہر بیٹے کا اپنے باپ پر یہ حق ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلوائے. یہ بیٹے کا حق ہے اپنے باپ کے اوپر کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دلوائے. لیکن مثلا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی، یا پھر بیٹا ہی ایسا نالائق تھا کہ باپ نے تو چاہا کہ یہ قرآن پڑھ لے لیکن وہ قرآن نہیں پڑھ سکا، تو اب بڑے ہو کر وہ کیا کرے؟ اس کے گھر میں اگر قرآن جزدان میں لپٹا ہوا رکھا ہے تو جزدان میں لپٹا رکھا رہے. اب وہ یہی کہے کہ صاحب کیا کریں، ہم کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا. اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن کے حروف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بھئی ٹھیک ہے تم پڑھ نہیں سکتے لیکن کم سے کم قرآن کے حروف کو دیکھ تو سکتے ہو. دیکھیں جو لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں وہ میری بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم قرآن کو دیکھ تو سکتے ہو. نماز پڑھنے کے بعد جب تم باوضو ہو تو قرآن مجید کو اٹھاؤ، جزدان سے باہر نکالو، رحل پر رکھو، صلوات پڑھتے رہو اور قرآن کے حروف کو دیکھتے رہو، قرآن کے اوراق کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہو. یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھیں میں آپ کے سامنے عرض کروں یہ سائیکولوجیکل بات ہے کہ دیکھنے سے ہوتا کیا ہے. اب سنیے ہوگا کیا دیکھنے سے. ارے بھائی کسی انسان نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو 1 دن دیکھے گا قرآن کو، 2 دن دیکھے گا، تیسرے دن پھر دیکھے گا، چوتھے دن پھر دیکھے گا، 1 ہفتہ دیکھے گا، 2 ہفتے دیکھے گا، 1 مہینہ دیکھے گا، 2 مہینے دیکھے گا، 3 مہینے دیکھے گا. کبھی تو ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم روز خالی دیکھ لیتے ہیں، اگر اس قرآن کو ہم پڑھ لیں تو ہمیں تلاوت کا ثواب بھی ملے گا اور قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دیکھے گا بھی نہیں کبھی بھی اس کو توفیق حاصل نہ ہوگی، لیکن اگر دیکھے گا تو اس میں توفیق پیدا ہوگی کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھ لیں. یہ بات سب کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ کہ بالکل سب کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہو. ہر آدمی ایگری کرے گا کہ ہاں بھائی اگر ہم قرآن کو دیکھتے رہیں گے تو دیکھتے دیکھتے قرآن کو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ہم میں یہ توفیق پیدا ہوگی کہ کاش ہم قرآن پڑھ لیں. تو جب ہم قرآن پڑھ لیں گے تو پھر ہم کو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ من بکا و ابکا و تبا کا، کہ جو روئے رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے میرے جد مظلوم امام حسین کے غم میں، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اب کچھ کم عقل کہتے ہیں کہ یہ رونے والے کی صورت بنانے سے کیا ہوتا ہے. رونا تو سمجھ میں آ گیا، رلانا تو سمجھ میں آ گیا، یہ رونے والے کی صورت بنانے سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں میں واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایسا اعتراض صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو شریعت کے احکامات سے واقف نہیں ہوتے، ورنہ اگر جانتے ہوتے تو کبھی یہ اعتراض نہ کرتے. اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان کا بڑا آسان سا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عذر شرعی ہے، یعنی مثلا ہم بیمار ہیں اور روزہ رکھنا ہماری صحت کے لیے مضر ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں، یعنی عذر شرعی ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، زبردستی والا کوئی عذر نہیں ہے، بے وجہ کا کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھا. اب آپ کو پتہ ہے حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے کہ اگر تم نے روزہ نہیں رکھا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کے باہر سب کے سامنے پانی پیو یا کھانا کھاؤ یا چائے پیو یا منہ میں پان بھرے رہو یا پان مسالہ بھرے رہو اور گھر سے باہر یہاں وہاں گھومتے ہوئے نظر آؤ. بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو گھر سے باہر نکلو تو روزہ دار کی شکل اختیار کر کے نکلو، روزہ دار کی صورت بنا کے نکلو. کیوں صورت بنا کے نکلو، کیوں شکل بنا کے نکلو؟ کہ اس لیے کہ یہ رمضان کا احترام ہے.
ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ روزہ دار کی صورت بنانا رمضان کا احترام ہے اور رونے والے کی صورت بنانا فرش عزا کا احترام ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. فرش عزا کا احترام ہے رونے والے کی صورت بنانا کہ اگر فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہو اور رونا نہیں آ رہا ہے اور مجلس ہو رہی ہے تو کم سے کم رونے والے کی صورت بناؤ. خدائے سخن میر انیس علی اللہ مقامہ نے بھی ایک بیت میں یہی بات ارشاد فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں. ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں. سر جھکا کر بیٹھ گر مجلس میں رو سکتا نہیں. یعنی اگر مجلس میں نہیں رو سکتے تو کم سے کم سر جھکا کے بیٹھو. تو یہ رونے والے کی صورت بنانا. اب لوگ کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے؟ میں کہوں گا اس سے وہی فائدہ ہے جو قرآن کو دیکھنے سے فائدہ ہے کہ ایک دن قرآن کو دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے دیکھے گا، کبھی تو توفیق پیدا ہوگی کہ ہم قرآن پڑھ لیں. وہی مسئلہ یہاں ہے کہ اگر کوئی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے لیکن اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، وہ نہیں روتا، تو کیا حکم ہے کہ رونے والے کی صورت بناؤ. کیوں رونے والے کی صورت بناؤ؟ کہ بھئی ایک مجلس میں رونے والے کی شکل اختیار کرے گا، 2 مجلسوں میں رونے والے کی صورت بنائے گا، 3 مجلسوں میں رونے والے کی صورت بنائے گا، 50 مجلسوں میں رونے والے کی صورت بنائے گا، لیکن کبھی تو اللہ یہ توفیق دے گا کہ آنکھ سے غم حسین میں آنسو نکلے گا. آپ نے غور کیا ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، خداوند عالم مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. ہاں عزیزوں آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑی تسلی ورثہ کے لیے، متعلقین کے لیے یہی ذکر حسین ابن علی ہے. اس لیے کہ ہمارا غم ہمارے لیے بہت بڑا غم ہوتا ہے. لیکن اگر کربلا والوں کا تذکرہ کیا جائے، اگر کربلا کے مصائب بیان کیے جائیں تو اپنا غم ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے، اپنی مصیبت چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہے. اس لیے کہ اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی دنیا سے گزر گیا، تو کم سے کم غسل و کفن تو ہوتا ہے، غسل و کفن تو ہوتا ہے. یا میں آج کے حالات کے پیش نظر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کم سے کم اس کو قبر میں دفن تو کیا جاتا ہے، نماز جنازہ تو پڑھی جاتی ہے. لیکن جب کربلا کے میدان میں زہرا کا لال مارا گیا تو نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا، نہ کوئی امام حسین کو دفن کرنے والا، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا. ہاں عزیزوں زہرا کے لال کا لاشا دھوپ پہ پڑا ہوا ہے. ہاں عزیزوں کوئی سایہ کرنے والا بھی نہیں ہے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. عزیزوں آپ کو معلوم ہے شہزادی زینب کو اپنے بھیا امام حسین سے کتنی محبت تھی. دنیا میں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جناب زینب کو اپنے بھیا سے کتنی محبت ہوگی؟ بس ایک واقعہ سنیں اور میں مجلس کو تمام کر دوں کہ ایک دن امام حسین شہزادی زینب کے گھر آئے، بہن کے گھر آئے. گھر میں داخل ہوئے، جناب زینب صحن خانہ میں آرام فرما رہی تھی اور دھوپ بی بی کے چہرے پہ آ رہی تھی. آپ کو پتہ ہے چاہنے والے بھائی نے کیا کیا؟ اپنی ابا کے دامن سے سایہ کر کے آقا حسین کھڑے ہو گئے. کھڑے رہے امام حسین، کافی دیر کھڑے رہے، یہاں تک کہ جناب زینب بیدار ہوئی. اب جو بیدار ہوئی تو کیا دیکھا کہ چاہنے والا بھائی ابا کے دامن سے سایہ کیے ہوئے کھڑا ہوا ہے اور امام حسین کی پیشانی پر پسینے کے قطرات چمک رہے ہیں. جناب زینب اٹھ کے بیٹھی، بھیا آپ کھڑے رہے، آپ چادر سے سایہ کیے رہے، اے بھیا آپ مجھے جگا دیتے، آپ کھڑے رہے، آپ نے زحمت اٹھائی. کہا بہن زینب میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ تمہارے آرام میں خلل پڑے. ہاں عزیزوں شہزادی زینب نے شکر الہی کے لیے اپنی پیشانی کو زمین سے ملا دیا. پروردگار تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا چاہنے والا بھائی عطا کیا ہے. اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار کبھی اس بہن کو بھی یہ موقع ملے کہ میرا بھیا دھوپ پہ کھڑا ہوا ہو اور میرا بھیا دھوپ پہ ہو اور میں اپنی چادر سے سایہ کر لوں. ہاں عزیزوں مدینے میں زینب کو یہ موقع نہ ملا، لیکن ہاں کربلا کے میدان میں جب حسین کا لاشا دھوپ پہ پڑا ہوا تھا، بی بی زینب نے یہ منظر دیکھا تو جناب زینب کو وہ واقعہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ پروردگار میں دھوپ پہ لیٹی ہوئی تھی، میں سو گئی، میرے چہرے پر دھوپ آ رہی تھی تو میرے بھیا نے ابا کے دامن سے سایہ کر لیا. اب میرے بھیا کا لاشا دھوپ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن یہ بہن کیا کرے جس کے سر سے چادر چھینی جا چکی ہے.
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ہاں عزیزوں، یہی سبب ہے کہ جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو ہر بیوی کی نگاہ اپنے اپنے وارث کے لاشے پر تھی۔ جناب ام فروا جناب قاسم کے لاشے کو دیکھ کے بیان کر رہی تھیں، اے میرے لال، تیرے پھول سے بدن کو پامال کر دیا گیا۔ جناب ام رباب آواز دے رہی تھی، یا بنیا امثل کا جنہر، اے علی اصغر، کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ جناب ام کلثوم آواز دے رہی تھی، بھیا عباس، تمہارے بعد سر سے ردا چھین لی گئی۔ لیکن عزیزوں، شہزادی زینب، علی و فاطمہ کی بیٹی زینب، ثانیہ زہرا زینب، شریکت الحسین زینب، بی بی زینب کی نگاہیں نہ اون کے لاشے پر تھیں، نہ زینب محمد کے لاشے کو دیکھ رہی تھی، نہ جناب زینب قاسم کے لاشے کو دیکھ رہی تھی، نہ جناب زینب کی نگاہ جناب علی اکبر کے لاشے پر تھی، نہ جناب زینب 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو دیکھ رہی تھی۔ انتہا یہ ہے کہ زینب حسین کے لاشے کو بھی اس وقت نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جاتے جاتے حسین بھرا ہوا گھر زینب کے سپرد کر گئے تھے۔ اور عزیزوں، جناب زینب کی ایک اہم ذمہ داری تھی امامت کی حفاظت کرنا، یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھنا، اس لیے کہ حسین کہہ گئے تھے کہ میرے لال کا خیال رکھنا۔ ہاں عزیزوں، اب زینب کی نگاہیں امام زین العابدین کے چہرے کے اوپر تھیں۔ ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ چہرہ کے رنگ بدل رہا ہے۔ آواز دی ناکے پسے، میرے لال، اپنے آپ کو سنبھالو، کیا جان کھو دو گے؟ عزیزو، امام زین العابدین فرماتے ہیں، اے پھوپھی اماں، آپ ہی بتائیں اس بیٹے کا یہ عالم کیوں نہ ہو تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے۔ ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں دوہری دوہری ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار پڑا ہوا۔ تقبل منا۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد منظر مرحوم ابن سید محمد قیصر مرحوم کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسمع ولم يشاء ولم يكن له كفوا احد۔ جزاک اللہ محترم میر سمزادی صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ بہترین ایصال ثواب مرحوم منظر صاحب کے لیے رہا اور تسکین قلب بنا ان کے متعلقین کے لیے۔ اس مجلس کو آرگنائز کیا تھا، منعقد کیا تھا ان کے پسماندگان نے، ان کی اہلیہ نے، اور ان کے داماد جناب علی مہدی صاحب، نازش حسین صاحب، ارشد مظہر صاحب اور عامر عباس صاحب، جو کہ مرحوم کے داماد ہیں، اور ان کی بیٹیوں نے اور تمام اہل خاندان نے اس مجلس کو گراف ایجنسی پر آن لائن منعقد کیا تھا۔ تمام اہل خانہ کی جانب سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ویور صاحب کا، بالخصوص جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میر سمزادی صاحب کا۔ حضرات، آپ سے پھر کسی پروگرام کے ذریعے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ والسلام۔